السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين سب مل کے وعلى اولاد الحسين حسین کی صدا بلند ہو سلام علی الحسین وعلی علی ابن ماشاءاللہ سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ آپ نے زندگی میں کئی ذاکروں سے مصائب سنے ہوں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں جب کبھی دل دکھے اندھیری راتوں میں زیارت ناہیہ پڑا کرو، یہ کسی ذاکر کا نوحہ نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ سنیں گے اپنے جد پہ کیسے گریہ کرتے ہیں، فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، آواز تھوڑی بڑھا دے، یہ جملے کسی عام عالم کے نہیں، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یا علی اصغر کے رخسار یا قاسم کے رخسار، جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ شاید کوئی برادر اہل سنت مجلس میں موجود ہو، شاید کہے یہ شیعہ سکینہ پہ اتنا کیوں روتے ہیں، یہ شیعہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے ہیں، انہیں صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو، رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر حیوان کو بھی مارنا ہو کبھی حیوان کے منہ پہ نہ مارا کرو، کبھی حیوانوں کے چہروں پہ نہ مارا کرو۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اتنے تماچے مارے کہ بچی کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا،
بچی نے جاتے جاتے جو بابا سے شکایت کی وہ شکایت بھی رہی تھی کہ زندان شام تھا، بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا، رو کے کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا زخمی رخسار دیکھو۔ او بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ وہ ظلم کی ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پہلے امام زمانہ نے رخساروں کو یاد کیا، فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا۔ اگلا سلام اس سے بھی بڑا سخت سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، اللہ جانے یا علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ، جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ دیں گے۔ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا۔ امام زمانہ وہ ہوٹ آپ کو یاد ہے، لیکن اللہ جانے بہن نے یہ منظر کیسے دیکھا۔ مولا آپ نے ان ہوٹوں کو یاد کیا، لیکن ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ کبھی فرمایا عاشیوں جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے۔ اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے۔ بڑا پیار کرتے تھے امام حسین اپنی بچی سے۔ روایت کے جملے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا مولا مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ مولا کا صحابی کہتا ہے کچھ عرصہ میں نے امام حسین کو دیکھا، واجب نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر چلے جاتے۔ میں نے کہا مولا پہلے نوافل مسجد میں ادا کرتے تھے، اب جلدی جلدی گھر کیوں جاتے؟ فرمایا اللہ نے مجھے 4 سالہ بیٹی عطا کی، اب یہ بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، گھر میں 2 مصلے بچھاتی ہے، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے۔ میں جلدی جلدی گھر جاتا ہوں تاکہ بچی کے ساتھ کچھ نمازیں پڑھ سکوں۔ عزیز و مدینہ سے مکہ، مکے سے کربلا، بچی خیمے میں 2 مصلے بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ لیکن قیامت کا منظر تھا جب عشر عاشور کا وقت ہوا، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، ایک مصلہ اپنے لیے ایک اپنے غریب بابا کے لیے۔ دعا کے لیے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، او میرے اللہ آیا میرے پردے سے بابا کی خیر ہو۔ میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، اے خدا ایک بار سکینہ کو بابا کا دیدار کرا۔ لیکن بچی کو کون سمجھاتا سکینہ اب بابا واپس نہیں آئیں گے۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئی، شاید میرا بابا آیا، لیکن
لیکن سنو کہ بچی نے کیا دیکھا؟ اللہ یہ منظر کسی یتیمہ کو نہ دکھائے، جیسے خوشی سے دوڑی دوڑی باہر گئی، کیا دیکھتی ہے؟ شمر ہے، ہاتھ میں تادیانہ لیے ہوئے۔ لئی نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کہنے لگا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہنے لگی بڑی دیر گزر گئی، میرا بابا نہیں آیا۔ کہتا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے۔ لئی نے وہ ظلم کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ راوی کہتا جیسے کہ مجھے بابا کی یاد آئی ہے، لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، وہ سر کو بچی کی طرف پھینک دیا۔ اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا۔ بچی بابا بابا کرتے ہوئے آگے بڑھی، او بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ او بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے نے۔ شاید بچی نے بابا کا سر گود میں لیا ہو، رو کے کہو میرے 3 دن کے پیاسے بابا، اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، اور لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا۔ او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ غربت زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدہ خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ بچی بے ہوش زمین پہ پڑی ہے، کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان۔ مجھے نہیں پتا بچی کو کیسے ہوش میں لایا ہوگا، لیکن روایت کے جملے ہیں جیسے بچی کی آنکھیں کھلی، یہ نہیں کہا پھوپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرے در چھینے گئے، یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرے بابا کو مارا گیا۔ چھوٹی سی بچی ہے، رخساروں کی شکایت نہیں کی، اپنے تماچوں کی شکایت نہیں کی۔ روایت کے جملے آئے جیسے آنکھیں کھلی، نگاہ زینب پہ پڑے، پہلا سوال کیا پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا میری چادر بھی لے گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ایک بچہ بیمار امیر عبداللہ خدا سے صحت کامل عاجلہ نصیب فرما، مرید حسنین جوان خدا ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما، جن جن مومنین نے التماس سے دعا کا فراست علی بے اولاد خدا ان کو اولاد نرین عطا فرما، مرحوم ملازم حسین خدا ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی حاضرین ہیں بحق محمد و آل محمد، ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ بالاخص عزاداران امام حسین جو کربلا جانا چاہتے ہیں خدایا ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو بائی روڈ جانا چاہتے ہیں خدا ان کے راستوں کو آزاد فرما۔ بحق محمد و آل جناب سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔